بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مزاج میں بہتری نہیں آتی. ہم دین کی بات سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دینی مجالس کو اختیار بھی کرتے ہیں، لیکن اکھڑا مزاج، بد تہذیبی، دل کی سختی، یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی. یہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یہ ختم نہیں ہو سکتی. ہوں گی اس کے لیے جو ختم کرنے کا علاج اختیار کرے گا. علاج کیا ہے؟ 5 علاج ہیں اس کے جو ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے. سب سے پہلا علاج ذکر اللہ. جب تک اللہ کا ذکر زبان پہ نہیں آئے گا اس وقت تک دل ملائم نہیں ہوگا، اس وقت تک روحانی طاقت نہیں پیدا ہوگی. روحانی پاور نہیں ہے تو شیطان کا غلبہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو انسان اکھڑے مزاج سے بچ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کی، اے اللہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو جواب ملا، جب غصہ آئے تو تم میرے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو، تمہارا غصے پہ کنٹرول بھی ہوگا اور شیطان کے وسوسوں سے بھی تم بچ جاؤ گے. دوسرا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فشکا الیہ قسوۃ قلبہ، کہا میرا دل بہت سخت ہے، بہت سوچتا ہوں، دل کی سختی نہیں جا رہی، میرے معاملات سخت ہیں، لوگوں کے ساتھ رویے برے ہیں، یہ کیسے نرمی میں بدل سکتے ہیں؟ قال وامسح رأس الیتیم، اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو اور اکھڑے مزاج کو پولائٹ بنانا چاہتے ہو، رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کی کفالت کرو، اس کی نگہداشت کرو، اس کی ضروریات کو پورا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا وکافر الیتیم ہکذا فی الجنہ، جس سے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن میں اور جو کفیل بننے والا ہے یتیم کا، وہ جنت میں اس طرح کھڑے نظر آئیں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کو اسے رفاقت نبوی نصیب ہونی ہو اور پھر اس کا مزاج درست نہ ہو؟ ممکن نہیں. اس لیے دوسرا علاج، اللہ کے ذکر کے بعد جب تک وہ یتیموں کے ساتھ ان کا سہارا نہیں بنتا اور ان کی سرپرستی نہیں کرتا، یہ شکایت دور نہیں ہو سکے گی. تیسرا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے وگرنہ خاموش. بحسن وطول الصمت. میرے صحابی، زندگی کے سب سے بڑے انعام 2 ہیں، یہ لے لو، حسن اخلاق، لمبی خاموشی. یہ لمبی خاموشی کیا ہے؟ ضرورت کی بات، فائدے مند بات جو نیکی کا کام دے، خیر کا کام دے، باعث برکت بات بن جائے. والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ حسن خلق اور یہ لمبی خاموشی اللہ تعالی نے اس سے بڑی نعمتیں دنیا میں اتاری ہی نہیں ہے. ان 2 نعمتوں کو اختیار کیا جائے
चौथा इलाज दिल की सख्ती को दूर करने का, उखड़े मिजाज से बचने का चौथा इलाज ये है कि इंसान नवाफिल पढ़े, और वो भी अकेला, लोगों के सामने नहीं। आप सोच रहे होंगे क्यों लोगों के सामने क्यों नहीं? क्योंकि सहीहुल जामे की रिवायत है, सलातुर रजुल हैसु ला यराहु अन्नास तुफद्दलु अला 25 सलातन हैसु यराहु अन्नास। लोगों के सामने जो आप 2 रकत अदा करते हैं, अगर आप अकेले में 2 रकत पढ़ें तो इन दोनों के अजर में 25 गुना फर्क है। इसलिए रात की तारीकी में रबीआ बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आए। देखिए रिश्ता कितना प्यारा है शागिर्द और उस्ताद का। उनको सिर्फ इस बात की लगन है कि मैं वुजू के लिए पानी पेश में खुद करूं, हालांकि वुजू करना, लेकिन ये तसव्वुरात हैं जिसको नसीब हो जाए। यही वो राज हैं, असरार हैं जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अल्लाह ने अता किए। इतनी बड़ी दुआ ले ली अपने उस्ताद से, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवील व फ़क़्क़िहहु फ़िद्दीन। इस बहुत बड़ी दुआ का सबब क्या था? सिर्फ वुजू के लिए पानी मुयस्सर किया था। खैर फरमाते हैं, अतैतु बि वदुइही व हाजती, मैं आपके लिए पानी लेके आया और आपकी जरूरियात को लेके आया। आपने जब देखा कि इतनी लगन है शागिर्द में, इतनी चाहत है दीन की, तो रात की तारीकी में फरमाया, सल, मेरे शागिर्द क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर दूं। क़ाल अस्अलुक मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह। सरताज रसूल, ये निस्बत और ये किस्मत मुझे बहुत प्यारी लग रही है। आप मखदूम हूं, मैं खादिम हूं। मुझे ये रिफाकत बहुत उम्दा लग रही है। मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि जन्नत में भी यही माहौल नजर आए कि मैं आपकी खिदमत पर मामूर हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अजीम अपने शागिर्द की, तो क्या फरमाया, अव गैर ज़ालिक, कुछ और भी चाहिए? क़ाल हुवा ज़ाका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने उम्दा वो लोग थे। कहा, सरताज रसूल, आपकी सोहबत और जन्नत जिसको मिल गई, बाकी क्या बचा है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फरमाया, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। अगर तुम यही कुछ चाहते हो तो फिर नवाफिल पढ़ा करो। ये इंसान के तकब्बुर को भी तोड़ता है और उसके जिस्मानी हिजान को भी कंट्रोल करता है और दिमागी गलयान को भी तवाजुन में लाता है। इंसान जितनी चाहे अपने आप को बुलंद करने की तड़प रखता हो, नवाफिल तोड़ देते हैं उसको, उसके अंदर तवाज़ो पैदा करते हैं और उसको इत्तिदाल पेश करते हैं। ये इत्तिदाल पे चलाना ये बहुत बड़ी नेमत है। और 5वां इलाज जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है, औलादे या औलादों वाले अगर इस बात को समझ जाएं जो राज खुद कुरान ने बयान कर दिया है, किस तरह उखड़ा मिजाज दुरुस्त हो सकता है और किस तरह उसकी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूत व यौम उबअसु हय्या।
والسلام علی یوم ولد. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنا کے بھیجا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ میں بدبخت ہوں نہ میں جابر بننا چاہتا ہوں. جباری طاقتیں، بدبختیاں آتی اس وقت ہیں جب والدین انسان کے خوش نہ ہوں. السلام علی، اللہ نے تو مجھ پہ سلامتی بھیجی ہے. یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ سلامتی کس چیز سے؟ ہر قسم کی سلامتی سے نوازا ہے، اور اس کا اثر راز کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے فرما بردار بنایا ہے ماں کا. یہ 5 علاج جو اختیار کر لے اپنی زندگی کا رخ چینج کر سکتا ہے، زاویہ چینج کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ والدین کے اس پہلو سے وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائے اور بہت ساری خوشیاں لے لے، ممکن نہیں. کچھ اللہ کے فیصلے ہیں جو نافذ ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. فعال لما یرید، جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کا نفوذ ہوتا ہے، تنفیذ اسی فیصلے کی ہوتی ہے جس کو اللہ نے چاہا.